تو جی گرامر سیریز کے 18ویں دن میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسا ٹاپک جو امتحان میں آپ کے نمبر پکے کروا سکتا ہے، ایکٹیو اینڈ پیسو وائس۔ اچھا، یہ ٹاپک اتنا ضروری کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ مہاٹیٹ کے امتحان میں اس میں سے 1 یا 2 سوالات لازمی آتے ہیں، تو چلیں اس کو اتنے اچھے سے سمجھتے ہیں کہ یہ نمبر ہمارے ہاتھ سے نہ جائیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ انگریزی گرامر کا وہ حصہ ہے جس میں نمبر لینا بہت آسان ہے، بس آپ کو اس کے کچھ بنیادی اصولوں کو سمجھنا ہے اور بس۔ اور سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ چونکہ ہم ٹینسز یعنی زمانوں کو بہت تفصیل سے سمجھ چکے ہیں، تو یہ ٹاپک آپ کو بہت بہت آسان لگے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ گرامر کی ساری چیزیں آپس میں کیسے جڑی ہوئی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ ایکٹیو وائس اور پیسو وائس ہیں کیا چیز؟ چلیں سب سے پہلے ان کے بنیادی فرق کو سمجھتے ہیں تاکہ ہماری بنیاد مضبوط ہو جائے۔ دیکھیے، ایکٹیو وائس میں سارا فوکس، ساری توجہ کام کرنے والے پر ہوتی ہے، یعنی سبجیکٹ پر۔ جملہ ہمیں سیدھا سیدھا بتاتا ہے کہ سبجیکٹ کیا کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر، علی کرکٹ کھیلتا ہے۔ یہاں ہر چیز بالکل صاف اور واضح ہے۔ اس کے بالکل برعکس، پیسو وائس میں توجہ کام کرنے والے سے ہٹ جاتی ہے، فوکس چلا جاتا ہے خود کام پر یا اس چیز پر جس پر کام کیا جا رہا ہے، یعنی آبجیکٹ پر۔ یہاں کام کرنے والا اتنا اہم نہیں رہتا جتنا کہ خود کام۔ جیسے ہماری پچھلی مثال کو دیکھیں تو یہ بن جائے گا، کرکٹ علی کے ذریعے کھیلی جاتی ہے۔ تو ان دونوں کا فرق سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، ایکٹیو وائس اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ کام کون کرتا ہے، جبکہ پیسو وائس کا سارا زور اس بات پر ہوتا ہے کہ کیا کام کیا جاتا ہے۔ بس یہی ان کا بنیادی فرق ہے۔ آئیے اب اس تبدیلی کے عمل کو سمجھتے ہیں۔ ایکٹیو سے پیسو میں کسی بھی جملے کو بدلنے کے لیے صرف 3 بہت ہی آسان سنہری اصول ہیں۔ تو یہ 3 آسان اصول ہیں۔ پہلا، سبجیکٹ اور آبجیکٹ آپس میں اپنی جگہیں بدل لیتے ہیں۔ دوسرا، اور یہ سب سے اہم اصول ہے جسے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، فعل یعنی ورب کی ہمیشہ تیسری فارم یعنی V3 ہی استعمال ہوگی۔ اور تیسرا اصول یہ ہے کہ جو ہمارا پرانا سبجیکٹ تھا اس سے پہلے بائے لگایا جاتا ہے۔ چلیں اس کی ایک مثال دیکھتے ہیں۔ ہمارا ایکٹیو جملہ ہے، علی پلیز کرکٹ۔ یہاں پر علی ہمارا سبجیکٹ ہے، پلیز ہمارا ورب ہے اور کرکٹ ہمارا آبجیکٹ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے 3 اصولوں کو استعمال کر کے یہ جملہ کیسے بدلا۔ پیسو جملہ بن گیا، کرکٹ از پلیڈ بائی علی۔ یہاں دیکھیں، ہمارا آبجیکٹ یعنی کرکٹ اب جملے کا نیا سبجیکٹ بن گیا ہے۔ ورب پلے کی تیسری فارم پلیڈ استعمال ہوئی اور ہمارے اصل سبجیکٹ یعنی علی سے پہلے بائی لگ گیا۔ اچھا، اب ایک اور بہت اہم بات پر آتے ہیں۔ اگر جملے میں سبجیکٹ کوئی نام نہ ہو بلکہ کوئی ضمیر یعنی پروناؤن ہو تو پیسو بناتے وقت اس کی شکل بھی بدل جاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ اس چارٹ پر ذرا غور کریں۔ آئے بدل کر بائی می ہو جاتا ہے، وی بدل کر بائی اس ہو جاتا ہے، یو نہیں بدلتا، وہ ویسا ہی رہتا ہے، ہی بن جاتا ہے بائی ہم، شی بن جاتا ہے بائی ہر، دے بن جاتا ہے بائی دیم، اور اٹ بھی نہیں بدلتا۔ یہ تبدیلیاں یاد رکھنا بہت ضروری ہیں۔ بہت خوب، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ چیک کریں کہ ہم نے اب تک کتنا سیکھا ہے۔ چلیں کچھ سوالات کے ذریعے اپنی سمجھ کو مزید پختہ کرتے ہیں۔ پہلا سوال، پیسو وائس میں ورب کی کون سی فارم استعمال کرنا لازمی ہے؟ دوسرا سوال، پروناؤن ہی کو پیسو وائس میں کیسے بدلا جاتا ہے؟ اور تیسرا سوال ہے، آئی ایٹ این ایپل، اس جملے میں آبجیکٹ کیا ہے؟ ذرا اپنے جوابات سوچ لیں۔ چلیں جوابات دیکھتے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب ہے ورب کی تیسری فارم یعنی V3، دوسرے کا جواب ہے ہم، اور تیسرے میں آبجیکٹ ہے این ایپل۔ مجھے امید ہے کہ سب کے جوابات درست ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال، پروناؤن دے کو پیسو میں کیا لکھا جائے گا؟ سوال نمبر 5، کیا یو اور اٹ کی شکل بدلتی ہے؟ اور سوال نمبر 6، نئے آبجیکٹ سے پہلے عام طور پر کون سا لفظ آتا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ دے بن جائے گا دیم، یو اور اٹ کی شکل نہیں بدلتی، یہ ویسے ہی رہتے ہیں، اور نئے آبجیکٹ سے پہلے بائی لگایا جاتا ہے۔ بہت خوب، چلیں پروناؤنس پر تھوڑی اور مشق کرتے ہیں۔ سوال 7، شی کا آبجیکٹو کیس کیا ہے؟ اور سوال 8، وی کو آبجیکٹ کی پوزیشن پر کیسے لکھا جائے گا؟ بالکل درست،
शी کا ऑब्जेक्टिव केस है हर और वी को अस लिखा जाता है। ये याद रखना बहुत अहम है। और ये रहे आखिरी 2 सवालात। सवाल नंबर 9 ये थोड़ा सोचने वाला है। क्या बगैर ऑब्जेक्ट वाले जुमले का पैसिव बन सकता है, जैसे कि ही इज स्लीपिंग? और 10वां सवाल, जुमला अ लेटर इज रिटन बाय मी को पहचाने, ये एक्टिव है या पैसिव? उनके जवाबात ये हैं। नहीं, पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट का होना एक लाजमी शर्त है। इसके बगैर पैसिव बन नहीं सकता। और आखिरी जुमला बिल्कुल पैसिव है, क्योंकि इसमें फेल की तीसरी फॉर्म रिटन और लफ्ज़ बाय का इस्तेमाल हुआ है। तो आज की बात को ख़त्म करने से पहले एक बहुत ही ज़बरदस्त कारआमद टिप जो इम्तिहान में आपका बहुत सारा वक्त बचाएगी। ये एक बेहतरीन हिकमत अमली है। इम्तिहान में जब 4 ऑप्शंस आपके सामने आएं तो सबसे पहले सिर्फ ये देखें कि किन ऑप्शंस में फेल की तीसरी फॉर्म यानी V3 इस्तेमाल नहीं हुई है। उन्हें फ़ौरन गलत करार दे दें। आप देखेंगे कि अक्सर आपका आधा मसला वहीं हल हो जाएगा और सही जवाब मिलना बहुत आसान हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। कल 19वें दिन हम बाकायदा तौर पर टेंस के मुताबिक जुमलों को एक्टिव से पैसिव में तब्दील करना शुरू करेंगे और हमारी शुरुआत प्रेजेंट टेंस से होगी। ज़रूर शामिल हुइएगा।